بہت بڑا کردار ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھا دوں، کچھ لوگ دینی کیسٹیں، دینی سی ڈی اپنے گھروں میں لے جانے کے لیے، دکھانے کے لیے ٹیلی ویژن لے کر جاتے ہیں، سی ڈی پلیئر لے کر جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے۔ اس شرط پہ آپ لے جا سکتے ہو، اس شرط پہ آپ لے جا سکتے ہو کہ جب چھٹی کاٹ کے آپ آؤ تو اس سی ڈی پلیئر کو، اس ٹیلی ویژن کو کسی محفوظ ٹھکانے پہ لگا کر آؤ، یا کسی ایسے ذمہ دار کو اس کی چابی دے کر آؤ جو آپ کے بیوی بچوں کو صرف دین کی سیڑھیاں، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے۔ آپ تو وہاں دین کی سیڑھیوں کے لیے لے کر گئے، خود یہاں آگے پیچھے بدماش بازار سے جو مرضی لا کر دیکھتا رہے تو ثواب دارین کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اس کی سیکورٹی کیجئے، اس کا کنٹرول کیجئے، یا دکھا کر اس کو پھر واپس لائیے۔ یہ چیزیں جس کے جو اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھے اور پھر اس کو نہ روکے، یہ کہہ دے جی اولاد جوان ہوگی ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا، اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ گھر میں آئے، بیٹے نے جوتی اٹھائی آپ کے سر میں ماری، دوسری جوتی اٹھائی ماں کے سر میں ماری۔ اب ماں باپ دونوں سر نیچے کر کے یہ کہیں گے نا جی جوان ہو گئے، مار لیا تو کیا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی کہو گے؟ یا اس گھر کو چھوڑ دو گے؟ باپ کو مارا ہے، ماں کو مارا ہے، ماں کی چٹیاں پھاڑی ہے، اس چھت کے نیچے یہ رہے گا یا میں رہوں گا؟ یہی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کی بے عزتی کی جائے، آپ کی بیوی کی بے عزتی کی جائے، آپ کی ساری غیرت جاگ جاتی ہے، اور جب اللہ کے حکموں پر چھریے چلے تو پھر ہم بے غیرت بن جاتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ذکر کرنے دیجئے اپنے شیخ، اپنے استاد سید بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگی کے اس کارنامے کو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں جن کے اندر تھوڑے سے گناہ دیکھتے ہیں۔ کوئی فلم دیکھتا تھا، کوئی داڑھی کٹواتا تھا، کوئی سگریٹ پیتا تھا، ان کو سمجھایا، ایک بار نہیں بار بار سمجھایا۔ پھر سعید آباد کی مسجد میں ساری جماعت کو اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، میرے ہاتھ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، راہ توحید پہ آئے، یہ میرے اپنے بچے ہیں، میں ان کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، یہ باز نہیں آتے، قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں گواہی دینا یہ میرے گھر سے نہیں نکلتے۔ آج بدیع الدین ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، اس چھت سے نکل گئے جس چھت میں اللہ کی دشمنی کرنے والے رہتے ہوں، حالانکہ وہ کفر اور شرک کرنے والے نہیں، چند گناہ کرنے والے تھے۔ شیخ نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس چھت کو چھوڑ دیا۔ آپ کی بے عزتی کی جائے، آپ کی بیوی کی بے عزتی کی جائے تو کیا اس چھت میں ان بچوں کے ساتھ رہو گے؟ یہ جواب دے کر اپنے دل کو تسلی نہ دو کہ اولاد جوان ہوگی۔ اگر یہ اللہ کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر صدیق کے عقیدے کو، صدیق کی غیرت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، جو بیٹے سے کہتی ہے بیٹا خوش قسمت ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ نہیں آیا، اور ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں تیری گردن کاٹتے ہوئے کبھی نہ سوچتا کہ یہ ابو بکر کا بیٹا ہے، میں صرف یہی سوچتا یہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں دیوس کو پہچاننا ہو کہ بے غیرت اور دیوس کون ہے، جس کے بارے میں نبی فرما رہی ہے جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ ہے جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ گپیں ہانکتی ہے، کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کے ٹیوٹر کے ساتھ بیٹھتی ہے، بے پردہ ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلتی ہے، یہ شادی ہال میں جاتی ہے، یہ گپ شپ مارتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، تو یاد کر لیجئے یہ دیوس ہے۔ شراب پینا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ بے حیائی اور فحاشی کا ایک دروازہ ہے۔ مالک فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یقیناً شراب، جوا، غیر اللہ کے دربار، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، یہ پلید اور شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب سے بچنے کا حکم دینا شراب کی حرمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے شراب کو انصاب کے ساتھ ملایا جو کفار کے الہ و بت تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص شراب نشہ آور چیز استعمال کرے، شراب استعمال کرے، تو پھر اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ۔ ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات مدمن خمر لقی اللہ وهو كعابد وثن، جو اس حال میں مرا کہ ہمیشہ کا شرابی ہو، مستقل شراب نوش ہو، یہ اللہ کو اس حال میں ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کی پجاری کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے دور میں شراب کے نام بدل گئے ہیں، مختلف ناموں سے تبدیل کر کے اس کو پیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث پوری آ رہی ہے جو مسند احمد میں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، نام کوئی اور رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشہ آور خمر ہے، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام چیز ہے، بس ہر وہ چیز جو عقل پہ اثر انداز
نماز ہو، نشہ طاری کرے، اس کی تھوڑی مقدار ہو تب بھی حرام ہے، اس کی زیادہ مقدار ہو تب بھی حرام ہے۔ جس نے ایک بار شراب پی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے پھر شراب پی اور نشہ کیا تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی حال میں توبہ سے پہلے مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لے گا۔ تیسری بار شراب پی تو اس کو اللہ عز و جل اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اگر پھر یہ شراب پیتا ہے تو پھر اللہ پر حق ہے کہ اللہ عز و جل اس کو رضغۃ الخبال پلائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے، اس شرابی کو وہ پلایا جائے گا۔ اسی طرح گانا بجانا، موسیقی سننا، یہ سب بے حیائی اور بے غیرتی کے کام ہیں، بدمعاشی کے ذرائع ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی شریعت نے منع کیا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کئی لوگ کھیل تماشے کا سامان خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، میوزک، موسیقی کو حلال ٹھہرائیں گے۔ آج اداکار فلموں کے اندر مولویوں کے روپ میں آ کے فتوے دیتے ہیں کہ گانا سننا جائز ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا، گانا تو روح کی غذا ہے، روح کو سکون نہیں ملتا گانے کے بغیر، گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات اللہ کی قسم سچی ہے، گانا روح کی غذا ہے۔ روحیں دو طرح کی ہیں، ایک جنت میں جانے والی، ایک جہنم میں جانے والی۔ ایک خبیث روح ہے، ایک پاک روح ہے۔ پاک روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، خبیث روح کی غذا گانا ہے۔ گانا روح کی غذا ہے، لیکن وہ روح جو خبیث ہے، وہ روح جو نفاق کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، مومن کی روح اللہ کے قرآن کو سن کے راضی ہوتی ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، اس امت میں زمین میں دھسنے، پتھر برسنے، شکلیں بگڑنے کا عذاب ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب شراب پی جائے گی، ناچنے گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی، موسیقی اور میوزک بجایا جائے گا۔ ایک ایک گھر میں کیبل کے ذریعے 150 چینل، 50 چینل، 100 چینل چلتے ہیں جو سارے گانے، بے حیائی، ناچنے والی ننگی عورتیں دکھاتے ہیں۔ جب یہ کام ہوگا تو شکلیں بگڑیں گی، پتھر برسیں گے، زمین کے اندر دھسیں گے۔ نہیں یقین آتا تو جائیے، یہ چند سالوں پہلے پاکستان میں آنے والے زلزلے کی کہانیوں کو پڑھیے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بستی ہے، پہاڑ پھٹتا ہے، بستی اندر آتی ہے اور یہ پہاڑ مل کے غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بدمعاشی اور بے حیائی، بے غیرتی جب بڑھتی ہے تو پھر اللہ امتوں کو سمجھانے کے لیے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ جس میں گناہگار مارا جائے تو وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، اور اگر مومن مواحد پایا جاتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی ہوگی اسی حال کے اندر۔ اب افسوس، صورتحال اتنی خطرناک، جس موسیقی کی وجہ سے آسمان سے عذاب اترتا ہے، اس موسیقی سے اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ ہمارے جوال کے اندر گانے، ہر نئی انڈین پاکستانی فلم کی ٹون، اس پہ گانے، لیٹسٹ گانے آتے ہیں، اور دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فلم کے گانے آ چکے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے جوال میں گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، ساز بجتا ہے، موسیقی اس کے جوال سے اللہ کے گھر کے اندر بجتی ہے۔ اگر یہی کام کوئی ہندو کرے، یہی کام کوئی عیسائی کرے، مسجد کے اندر آ کر گانے بجائے، تم اس کو زندہ جانے دو گے؟ وہ زندہ بچ کے مسجد سے نہیں نکل سکتا کہ ہندو نے مسجد کو ناپاک کر دیا، مسجد کی توہین کی۔ یہی کام جب میں اور آپ کرتے ہیں تو سوچئے کیا ہم اس ہندو کے مقام پہ نہیں کھڑے؟ بلکہ اب تو مولویوں نے باقاعدہ گانوں کی دھنوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس سی ڈی ہے طاہر القادری صاحب کی، نیچے گانا بج رہا ہے، بہترین غضب کا میوزک ہے کسی فلم کا، اور ناچنے والے شعبوں کے اندر ناچ رہے ہیں، اور طاہر القادری صاحب بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ یوں مار کے ہاتھ سے خوشی کا اظہار کر رہے، انگلی ہلا رہے، لوگ ڈانس کر رہے، نیچے میوزک چل رہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے، یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، یہ بے غیرتی کا ذریعہ ہے۔ پہلے تو مولوی ڈانس کو جائز کرتے ہیں سما کے طور پہ، اب گانوں کو بھی جائز کر دیا ہے، موسیقی کو بھی جائز کر دیا ہے۔ عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا، یہ بھی بے حیائی اور فحاشی کا ایک راستہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو طرح کے وہ جہنمی جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک وہ جو ظالم اور جابر لوگ ہوں گے دنیا کے حکمرانوں کی صورت میں، جن کے ہاتھ کے اندر بیل کی دموں کی طرح کے ایسے ہوں گے، وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تنگ لباس، باریک لباس، نیٹ کے کپڑے، یہ سارے اپنے خامند کے لیے نہیں، بازار میں آنے کے لیے۔ لون کا سوٹ ہے، کاٹن کا سوٹ ہے، اور اتنا ٹائٹ چوڑی دار پجامہ پہن کے لڑکی باہر نکل رہی جس کو دیکھ کے دور سے لگتا ہے یہ سڑک پہ کسی نے 11 لکھ دی ہیں۔
بالکل ایسے جیسے ٹانگ کے ساتھ رکھ کر سلائی چلائی ہوئی ہے، مشین چلائی ہوئی ہے۔ اس کو پہننے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے، اتارنے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے۔ اتنا ٹائٹ پجامہ، وہ بھی لون کا، وہ بھی کاٹن کا، وہ بھی نیٹ کا، جس سے جسم نظر آتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا یہ عورتیں کون سی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسی لمبی گردن والی اونٹنیوں کی ایک طرف ڈھکی ہوئی ایک طرف مائل ہوئی کوہانے ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ افسوس گھروں میں لگے ہوئے ڈش انٹینے نے، گھروں میں لگے ہوئے انٹرنیٹ نے، گھروں میں گندی سیڈیوں نے، فلمی اداکاراؤں کی تصویروں نے ہماری بچیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ بچیاں جن کے لیے آئیڈیل کبھی فاطمہ ہوا کرتی تھی، کبھی عائشہ ہوا کرتی تھی، کبھی خدیجہ ہوا کرتی تھی، آج ان کے لیے آئیڈیل فلمی اداکار، انڈیا کے اداکار اور پاکستان کے اداکار ہیں۔ ان کا لباس، ان کا ڈریس، ان کی ثقافت ہمارے گھروں کے اندر غالب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کو محمدی گھر بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو نبی کی بچیوں کی، نبی کی بیٹیوں کی، نبی کی بیویوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کو محمدی گھر بنائے، یہاں سے شیطان کی حکومت ختم ہو، رحمان کی حکومت غالب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔